نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورۃ عنکبوت کی آیت نمبر 8 تا آیت نمبر 13۔ آج کے درس کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی ہے۔ ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا تاکیدی حکم دیا ہے۔ تمام آسمانی کتابوں میں اور قرآن حکیم میں بطور خاص اللہ تبارک و تعالی نے مختلف مقامات پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اور یہ بات واضح فرمائی ہے کہ حقوق العباد میں سے اور معاشرے میں سب سے زیادہ حق والدین کا ہوتا ہے اپنی اولاد پر۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے والدین کی عزت، ان کے احترام اور ان کی خدمت کو نہایت ضروری قرار دیا۔ سورۃ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور یہ حکم صرف اس امت کے لیے نہیں بلکہ پچھلی امتوں کے لیے بھی یہی حکم تھا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، کیونکہ والدین وہ ہستیاں ہیں جو انسان کی دنیا میں آمد کا ذریعہ بنتے ہیں اور انسان کی پرورش کا سبب بنتے ہیں۔ یہ والدین ہی ہوتے ہیں جو اولاد کی تربیت میں مختلف قسم کی تکلیفوں کو برداشت کرتے ہیں اور ان کی تربیت میں جانی اور مالی بوجھ بھی اٹھاتے ہیں۔ یوں تو والدین یعنی ماں اور باپ دونوں مشقتیں برداشت کرتے ہیں، مگر باپ کی نسبت ماں کی مشقت زیادہ ہوا کرتی ہے جو وہ اولاد کی خاطر برداشت کرتی ہے۔ اس لیے اولاد کا بھی فرض ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کریں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہیں، اور جو ان پر حق ہے والدین کا اس کو پورا ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے بھی انسان کو تاکیدی حکم دیا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، لیکن یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں والدین کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے وہاں ایک خاص حکم یہ بھی دیا کہ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر وہ دونوں ماں باپ تمہیں مجبور کریں اس بات پر کہ تم میرے ساتھ ان چیزوں کو شریک بنا لے جن کا تجھے علم تک نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو پھر تمہیں ان کا یہ حکم ماننے کی اجازت نہیں ہے۔ پہلے تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم بیان فرمایا، ان کی اطاعت کو بیان فرمایا، مگر ساتھ ہی بتا دیا کہ شرک ایک ایسی بیماری ہے، ایسا جرم ہے کہ فرمایا کہ اگر والدین شرک پر آمادہ کریں تو یہاں پر اس معاملے میں ان کی بات کو نہیں مانا جائے گا۔
کیونکہ یہ ساری کائنات پروردگار عالم کی مخلوق ہے، اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے۔ پوری کائنات میں کوئی بھی چیز اللہ کی شریک نہیں بن سکتی۔ حسن سلوک کی تاکید کرنے کے ساتھ ہی بتا دیا کہ والدین اگر شرک کی ترغیب دیں تو پھر ان کی بات کو نہیں ماننا۔ البتہ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، سورۃ لقمان میں فرمایا کہ دنیا میں ان کے ساتھ معروف اور اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ والدین خواہ کافر کیوں نہ ہوں، مشرک یا بے دین کیوں نہ ہوں، ان کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے۔ یہاں پر فرماتے ہیں، مفسرین اکرام نے بھی لکھا ہے اور فقہاء کرام بھی فرماتے ہیں کہ صرف شرک کی ممانعت نہیں بلکہ شریعت اور سنت کے خلاف اگر والدین کسی کو آمادہ کریں تو پھر اولاد کو چاہیے کہ ان کا حکم ماننے سے انکار کر دیں۔ مثال کے طور پر والدین کوئی فرض چھڑانا چاہتے ہیں یا کسی واجب کو چھوڑنے کا حکم دیتے ہیں یا کسی سنت کو ترک کرنے کا حکم دیتے ہیں تو پھر ایسی چیزوں کے بارے میں ان کا حکم و اطاعت کے قابل نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ جو مستحب چیز ہے، جو نفل ہے، اس کو والدین کے حکم پر چھوڑا جا سکتا ہے۔ مثلا والدین اگر نفل پڑھنے کے بجائے کوئی دوسرا کام کرنے کے لیے کہیں تو پھر انسان کو چاہیے، اولاد کو چاہیے کہ وہ نفل کو چھوڑ کر اپنے والدین کی اطاعت کر لے۔ نماز کو باجماعت مسجد میں ادا کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے اور یہ واجب کے قریب قریب ہے۔ اگر وہ حکم دیتے ہیں والدین کہ نماز باجماعت نہ پڑھو تو پھر اس معاملے میں ان کی بات کو نہیں مانا جائے گا۔ اس طریقے سے داڑھی رکھنا یہ واجب ہے۔ اگر والدین کہیں اولاد سے کہ داڑھی کو منڈوا دو یا داڑھی نہ رکھو تو یہ بات نہیں مانی جائے گی۔ اور اسی طرح بدعت کے کام ہیں، مکروہ چیزیں ہیں، تو ان کے بارے میں اگر وہ حکم دیں تو پھر ان کا حکم ماننا جائز نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ الیہ مرجعکم، تم سب نے میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اس آیت کے شان نزول کے متعلق مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد جو ابتدائی طور پر اسلام میں داخل ہوئے تھے ان میں سے حضرت سعد بھی تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ جوان تھے اور جوانی کے عالم میں ابتدائی مسلمانوں میں شامل تھے۔ ان کی جو والدہ تھیں حضرت سعد کی، وہ ابو سفیان کی بیٹی تھیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھیں، اور اس وقت ابو سفیان کا سارا خاندان اسلام کا سخت دشمن تھا۔ جب حضرت سعد اسلام لے آئے تو ان سے ان کی والدہ بہت ناراض ہوئیں جب ان کو پتہ چلا کہ بیٹا اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر، کفر و شرک کو چھوڑ کر اسلام کے دامن میں چلا گیا ہے۔ تو والدہ نے بڑی کوشش کی کہ بیٹا ایمان کو چھوڑ دے، اسلام کو چھوڑ دے، واپس آ جائے، مگر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ توحید کا مزہ چکھ چکے تھے، دین حق کی لذتیں حاصل کر چکے تھے، تو وہ کہاں واپس لوٹنے والے تھے۔ جب والدہ نے دیکھا کہ میری بات نہیں مانی جا رہی تو ماں نے اعلان کر دیا کہ جب تک سعد اسلام کو نہیں چھوڑے گا میں نہ کچھ کھاؤں گی اور نہ ہی کچھ پیوں گی اور نہ ہی میں سائے میں بیٹھوں گی۔ یعنی حضرت سعد کی والدہ نے بھوک ہڑتال شروع کر دی۔ خاندان کے لوگوں نے بڑا سمجھایا اور بڑی کوشش کی کہ کچھ کھا لے، کچھ پی لے، اور اس کے منہ میں زبردستی بھی کچھ کھانے پینے کے لیے ڈالنے کی کوشش کی گئی، مگر وہ نہیں مانتی تھی اور وہ کہتی تھی کہ بس میری ایک ہی بات ہے، ایک ہی مطالبہ ہے کہ سعد سے کہو کہ وہ اسلام کو چھوڑ دے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ حالت دیکھی اور دیکھا کہ والدہ تو موت کے قریب جا چکی ہے، انتہائی حالت بگڑ چکی ہے بھوک پیاس کی وجہ سے، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ بڑے پریشان ہوئے اور اسی پریشانی کی عالم میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ والدین اگر شرک پر آمادہ کریں تو ان کی بات ماننا ضروری نہیں ہے، بلکہ ان کی بات کو نہیں ماننا چاہیے، اور اس کے علاوہ ان کے ساتھ حسن سلوک جاری رکھو۔ فرمایا والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو سچے دل سے ایمان لائے ہیں،
اور ایمان کے ساتھ ساتھ وعملوا الصالحات اور نیک اعمال بھی انجام دیے انہوں نے، کیونکہ ایمان کے ساتھ ہی اعمال قابل قبول ہوں گے۔ اگر ایمان نہ ہوگا تو اعمال بھی کام نہیں آئیں گے۔ ایمان کے بغیر چاہے وہ کتنا ہی اچھا عمل کیوں نہ ہو وہ بیکار ہے۔ تو فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد جنہوں نے نیک اعمال انجام دیے، فرمایا لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، ہم ضرور ان کو صالحین کے گروہ میں شامل کریں گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ ایسے لوگوں کو ہم اچھے اور نیک لوگوں کا ساتھ نصیب کر دیں گے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے تو انبیاء علیہ السلام دعائیں کرتے رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، دنیا اور آخرت میں آپ ہی میرے کارساز ہیں۔ سورۃ یوسف میں ہے، فرمایا کہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، مجھے فرما برداری اور اطاعت گزاری کی حالت میں وفات دینا اور نیک لوگوں کی رفاقت مجھے نصیب فرما دینا۔ نیک لوگوں کی رفاقت مل جانا بہت بڑی چیز ہے۔ سورۃ الفجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، فرمایا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، پہلے میرے نیک بندوں کے گروہ میں شامل ہو جاؤ، اس کے بعد جنت کا داخلہ ملے گا۔ اور یہ چیز اللہ کے نیک بندوں کی رفاقت اور معیت اور ان کا ساتھ یہ ملے گا ایمان اور نیکی کی بدولت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنے نیک بندوں کی رفاقت نصیب فرمائیں۔ تفسیر معالم العرفان میں ہے کہ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اخلاق کی درستگی ماحول کی وجہ سے ہوتی ہے، تعلیم کی وجہ سے نہیں۔ انسان کو جس قسم کا ماحول ملتا ہے اس کا اخلاق ویسا ہی بنتا ہے اور تربیت پاتا ہے۔ دیکھا جاتا ہے کہ چھوٹے بچے جب گلیوں میں کھیلتے پھرتے ہیں تو وہیں پر ہی ان کا اخلاق بنتا ہے۔ گھر کا ماحول کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، لیکن جب گلی میں وہ گالیاں سنتے ہیں، بری باتیں سنتے ہیں تو بچے پھر وہاں سے وہی سیکھ کر آتے ہیں۔ اگر محلے میں بچے پتنگ اڑاتے ہیں تو بے شعور اور چھوٹے بچے بھی اس طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اپنے ماحول کو بھی پاکیزہ رکھیں۔ اگر ماحول پاک نہیں ہوگا تو پھر اخلاق بھی درست نہیں ہوں گے۔ یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ آگے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، فرمایا کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، مگر حالت تو ان کی یہ ہے فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ کہ جب ان کو اللہ کے راستے میں کوئی تکلیف دی جاتی ہے، یعنی ان پر کوئی آزمائش آ جاتی ہے، جعل فتنة الناس كعذاب اللہ، تو لوگوں کی اس آزمائش کو وہ اللہ کے عذاب کے برابر سمجھنے لگتے ہیں۔ یعنی کہ جو کمزور ایمان والے لوگ ہیں ذرا سی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتے، حالانکہ تکلیف کا آنا یہ تو ایمان کا جزء ہے۔ جہاں بھی ایمان ہوگا وہیں پر آزمائش بھی آئے گی، وہیں پر تکلیفیں بھی آئیں گی، اور پھر کامل ایمان والے وہی کہلائیں گے جو تکلیف کو برداشت کریں گے۔ یہ تو ہمارے ہاں بھی مشاہدہ کیا جا سکتا ہے کہ تھوڑی سی تکلیف پہنچتی ہے تو نماز کو ہی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ بھی نفاق کی علامت بیان کرتے ہیں علماء۔ اور فرمایا کہ جب وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ، اگر ان کو آپ کے پروردگار کی طرف سے مدد پہنچ جائے تو پھر خوش ہو کر مسلمانوں کو یقین دلاتے ہیں لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم بھی پکے سچے مسلمان ہیں۔ یعنی ایسے لوگ بھی ہیں جو ہر طرف سے ہر قسم اور ہر طرح سے آرام چاہتے ہیں، آسائش چاہتے ہیں، مشکلوں کو برداشت نہیں کر سکتے، اور جب کوئی مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو پھر بگڑ جاتے ہیں۔ سورۃ بقرہ میں بھی یہی مضمون اللہ رب العزت نے ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو زبان سے تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور آخرت پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ ایماندار نہیں ہیں۔ وہ تو صرف یہ دیکھتے ہیں کہ فائدہ کس طرف سے ہوگا۔ اگر ایمان والوں کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے، بھلائی کی بات پہنچتی ہے تو ان کی طرف ہو جاتے ہیں، اور اگر دوسرا پلہ بھاری دیکھتے ہیں تو پھر ان کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔
تو سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگ اہل ایمان کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں لیکن وہ دھوکہ دے نہیں سکتے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے وما یخدعون الا انفسہم، یہ تو خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو فرمایا اولیس اللہ باعلم بما فی صدور العالمین، اللہ تبارک و تعالی کیا اتنا بھی نہیں جانتے کہ جہان والوں کے دلوں میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو خوب جانتے ہیں کہ کس کے دل میں پختہ ایمان پایا جاتا ہے اور کس کے دل میں نفاق پایا جاتا ہے، کس کی نیت کس قسم کی ہے، کس کا ارادہ کیسا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب کچھ جانتے ہیں اور اسی کے مطابق ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کرنا ہے اور ان کے ساتھ اسی کے مطابق سلوک کیا جائے گا۔ فرمایا وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ظاہر فرمائیں گے ایمان والوں کو، وَلَا يَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور ضرور ظاہر کریں گے منافقوں کو بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے تو آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں، امتحان میں ڈال دیتے ہیں تاکہ ایمان والے اور نفاق والے الگ ہو جائیں، دونوں ظاہر ہو جائیں۔ اور امتحان ہوتا بھی یہی ہے، اسی کو امتحان کہا جاتا ہے کہ اس میں کوئی کامیاب ہوتا ہے اور کوئی ناکام ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب آزمائش آتی ہے تو پختہ ایمان والے سرخ روح ہو کر نکلتے ہیں، کامیاب قرار دیے جاتے ہیں، جبکہ کافر مشرک اور منافق ناکام ہو جاتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا وقال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا، اور کافر لوگ ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارا راستہ اختیار کرو، ہمارا دین قبول کر لو، اور اگر تم اس لیے ہمارا دین قبول نہیں کرتے اور اس لیے تم بچتے ہو ہم سے کہ تم گناہ میں مبتلا ہو جاؤ گے، پھر سزا کے مستحق بنو گے، تو آؤ ہم پیشکش کرتے ہیں وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، کہ تمہارے گناہ ہم اٹھا لیں گے۔ یعنی تم ایمان کو چھوڑ دو، توحید کو چھوڑ دو، ہمارے اپنے پرانے باپ دادا کے دین اور طریقے کی طرف واپس آ جاؤ، یعنی کفر اور شرک والا راستہ اختیار کر لو، اور اگر تم کہیں پکڑے بھی گئے یا تم پر کوئی آزمائش آ گئی، مصیبت یا عذاب آ گیا، تو ہم تمہاری جگہ اپنے آپ کو پیش کر دیں گے۔ اور یہ کافر مذاق کیا کرتے تھے اور کہتے تھے مسلمانوں تم فکر نہ کرو، جو تمہارے گناہ ہیں نا جن کو تم گناہ سمجھتے ہو، اس کا بوجھ ہم اٹھا لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ تمہارے گناہوں کا کچھ بھی بوجھ اٹھانے والے نہیں ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک کا گناہ دوسرے کے سر پر ڈال دیا جائے؟ اور سورۃ نجم میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، قیامت والے دن کوئی آدمی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ کسی کا ایمان اور کسی کی نیکی دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اور نہ ہی کسی کا گناہ دوسرے کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ہر شخص اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہوگا۔ فرمایا کہ یہ بات کافروں کی باطل ہے، جھوٹ ہے کہ وہ تمہارا بوجھ بھی اٹھا لیں گے، مگر ایک حد تک ایک دوسرے کے گناہوں کا بوجھ اٹھانا پڑے گا، اور اس کی صورت یہ ہے وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور وہ ضرور اٹھائیں گے اپنے بوجھ اور دوسرے بوجھ بھی اپنے بوجھوں کے ساتھ۔ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی گمراہ ہوا وہ ایک بوجھ تو اپنی گمراہی کا اپنی کمر پہ اٹھائے گا، اور دوسرا بوجھ وہ ہوگا جو اس نے دوسروں کو گمراہ کیا، ان کے بوجھ بھی اس کو اٹھانے پڑیں گے، کیونکہ وہ خود تو گمراہ ہوا تھا، دوسروں کو گمراہ کرنے کا سبب بھی بنا تھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ قیامت تک جتنے بھی قتل ناحق ہو رہے ہیں ان میں ہر ایک کا ایک ایک گناہ تو قاتل کے سر پر ہوگا، اور ایسا ہی ایک گناہ یعنی اس جتنا ایک گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل پر بھی پڑے گا، کیونکہ سب سے پہلا قتل اس نے کیا تھا اس زمین پر اپنے بھائی حابیل کو قتل کر کے، گویا کہ اس برے کام کی بنیاد اس نے رکھی تھی۔ اور دوسرا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک نظارہ یہ بھی سامنے آئے گا کہ ایک شخص ایسا بھی وہاں پر حاضر ہوگا جس کے پاس پہاڑوں جتنی نیکیاں ہوں گی، مگر جب وہ اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچے گا تو وہ اس حال میں کہ نیکیاں تو بہت زیادہ ہیں
مگر دنیا میں اس نے لوگوں کے ساتھ زیادتی بھی کی ہوگی، ظلم بھی کیا ہوگا، لوگوں کے حقوق بھی غصب کیے ہوں گے، لوگوں سے مال بھی چھینا ہوگا، لوٹا ہوگا، تو پھر وہ سارے مظلوم وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے ہمارے پروردگار اس شخص سے ہمارا حق ہمیں دلایا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیں گے کہ اس شخص کی نیکیاں، وہ جو حقدار ہیں جو اپنا حق مانگنے کے لیے آئے ہیں، اس کی نیکیاں ان میں تقسیم کر دی جائیں، اور پھر تمام نیکیاں تقسیم کر دی جائیں گی یہاں تک کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، مگر ابھی تک حقوق لینے والے باقی ہوں گے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ ان مظلوموں کے گناہ اس شخص پر ڈال دو جن کا یہ حق ادا نہیں کر سکا، تو پھر اس طریقے سے اسے وہاں پر نہ صرف یہ کہ اپنی نیکیوں سے محروم ہونا پڑے گا بلکہ دوسروں کے گناہوں کا بوجھ بھی اسے اٹھانا پڑے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص خود ہدایت کے راستے پر ہے اور دوسروں کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے، تو ہر ہدایت یافتہ کے نیک عمل کا ایک ایک بدلہ اس کو بھی ملتا رہے گا، اور اس نسبت سے انبیاء علیہ السلام کا اجر و ثواب وہ حد و شمار سے باہر ہوگا، کیونکہ اپنی اپنی امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ تو وہی بنے، تو ان کی امت کے ہر نیک کام، ان کی امت کے ہر بندے کے ہر نیک کام کا ایک ایک اجر قیامت تک ان کو بھی برابر ملتا رہے گا۔ فرمایا وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ضرور ان سے قیامت والے دن پوچھا جائے گا ان کاموں کے متعلق جو وہ افترا کرتے تھے۔ آج تو وہ کہہ دیتے ہیں نا کہ ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے، یہ افترا ہی تو ہے، اس کی حقیقت تو کوئی نہیں۔ جو لوگ کفر کا راستہ اختیار کرتے ہیں، شرک کا راستہ اختیار کرتے ہیں، بدعات میں پڑ جاتے ہیں، یہ سارے کام چونکہ اپنی طرف سے گھڑے ہوئے ہیں اور وہم اور خیال کے علاوہ کچھ نہیں ہے، نہ کوئی دلیل ہے ان کے پاس، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف غلط باتیں منسوب کی جاتی ہیں، تو ان ساری چیزوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے، اور ان سب باتوں کا وہاں پر حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔